الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ راہ عمل کی ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے ظلم سے بچیے، زیادتی سے پرہیز کیجیے۔ وہ ظلم چاہے زبان کے چند فکروں کا ہی کیوں نہ ہو، وہ زیادتی چاہے ہمارے لب و لہجے کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری نظروں کا ترچھا پن ہی کیوں نہ ہو، ہر قسم کی زیادتی سے، ظلم سے پرہیز کریں۔ راہ عمل کے رستوں میں سے یہ رستہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر سفر کرتے کرتے کسی شخص کے پاس جس طرح تھوڑا سا بھی فالٹ ہو اس کی گاڑی میں تو وہ گاڑی منزل مقصود تک نہیں جاتی، اور رستے میں نہ صرف یہ کہ رک جاتی ہے بلکہ کئی دفعہ کسی بڑے حادثے کا بھی خدا نخواستہ شکار ہو جاتی۔ انسان جب عمل کے رستے پہ چل رہا ہو، روحانیت کا سفر کر رہا ہو، اللہ کے قرب کی منازل کو طے کر رہا ہو، اگر اس رستے میں وہ ذرہ برابر بھی زیادتی کرے گا، تھوڑا سا بھی ظلم کرے گا، کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف دے گا، تو نہ صرف یہ کہ اس کی روحانی زندگی میں بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی بلکہ ممکن ہے کہ وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو کر خدا نخواستہ دوزخ کی طرف نہ چلا جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف نہ بڑھ جائے، اور اب کریم کی بارگاہ ناز سے کہیں اس کے لیے نافرمان ہونے کا اندیشہ ہی نہ اسے موصول ہو۔ میرے بھائی، ظلم، زیادتی، اس سے ہمیشہ بچنا، احتیاط کرنا، محتاط محتاط بولنا، محتاط محتاط چلنا، اور کوشش کرنا کہ انسان کانٹوں والی زندگی نہ گزارے بلکہ پھولوں کی طرح وقت گزارے، اپنے وجود پر کچھ تکالیف سہ لے، تھوڑی سی آزمائش سے خود گزر لے، لیکن کسی کے دامن میں کبھی کانٹے نہ ڈالے، کبھی کسی شخص کو اپنے لب و لہجے سے تکلیف نہ دے۔ زخم تو کئی دفعہ ان پہ مرہم لگتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن لفظوں سے نکلے ہوئے تیر، جو زبانوں کو سے نکلی ہوئی باتیں جو دلوں کو گھائل کرتی ہیں، ان کے زخم بڑی مشکل سے بھرا کرتے۔ کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی اقتدار اور کچھ اختیار دیا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اپنے ماتحتوں پر، کمزوروں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، زیر دستوں پر کبھی ظلم نہ کریں۔ قرآن پاک فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے ظالم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ ظالم کس قدر زیادہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اسے بے خبر نہ جاننا۔ پھر ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے
جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لوگوں کو خبر ہی نہ ہوگی کہ یہ والی سزا بھی ممکن تھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھا. پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. انہیں پھر پتہ چلے گا کہ جب ہم نے ظلم کیے تھے تو اب اس کی یہ سزا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس کو حضور علیہ السلام بیان کریں اور فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ فرماتا ہے، جیسے یہاں کہا نا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم حرام ہے جب میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا تو میں اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. یار کتنا خوبصورت اور صاف ستھرا اور کتنا زبردست یہ فکرہ ہے. کس کا زیادہ اس جملے کے اندر طاقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اندھیرے تمہیں گھیریں گے نا، قیامت کے اندھیروں میں سے سب سے بڑا اور گمبھیر اندھیرا تمہارے ظلم کا اندھیرا ہوگا. جو اندھیرے تمہیں قیامت میں گھیر لیں گے، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے، یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گی. یہ وہاں جنت کی طرف جب تم جا رہے ہوگے تو اندھیرا کر دے گی تمہارے آگے. ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھ لیا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ بتاؤ تم میں مفلس کس کو سمجھتے ہو، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، مکان کرائے کا ہو، بیچارہ تنگ دست ہو، مجبوری میں وقت گزار رہا ہو، ہم اسے مفلس اور غریب کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نہیں بھائی، میری امت میں تو مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. اب یہ ایک نئی بات ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اور پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، نفل، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، حج، عمرے، بڑا کچھ. لیکن جب اس کی نیکیوں کا ڈھیر لگے گا نا تو وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو ستایا کرتا تھا، اس کے وہ ملازم بھی آئیں گے جن کو جھڑک دیتا تھا، اس کے وہ غریب رشتہ دار بھی آئیں گے جن کو رسوا کرتا تھا، اور اس کے محلے کے وہ کمزور لوگ بھی آئیں گے جو صرف اپنی کمزوری کے سبب بول نہیں پاتے تھے، دل ٹوٹتے تھے، بستر میں رضائی میں منہ دے کے روتے تھے لیکن بیچارے بول نہیں پاتے تھے. وہ سارے آئیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے مالک اس پرہیزگار سے، اس تقوی والے سے، اس نمازی سے، حاجی سے پوچھ ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہوں گی. جس کو مارا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کا مال دبایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کو کمزور ہونے کی وجہ سے ستایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا. جب نیکیاں بٹ جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر ظلم کیا تھا، ابھی بھی لوگ ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس ظلم نے اسے کنگال کر دیا، اس کے احد پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں پر ظلم نے مفلس کر دیا، غریب کر دیا. اس کے لب و لہجے کی زیادتی نے، اس کے لفظوں کے تیچھے پن نے، اس کی نگاہوں کی ترش روی نے تکلیف دی، لوگوں کو اذیت دی. اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون بڑا ہی صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن ہے میٹھی، بیٹا کہہ کے بلاتی، وہ بوڑھی اماں بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، وہ کسی سے شفقت کرتی ہے، اس کا انداز بڑا نرم ہے، اگرچہ غریب ہے، پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی. میرے محبوب مسکرائے اور مسکرا کے فرمائے رب کریم اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرے گا، وہ جنت میں جائے گی. وہ خاتون اللہ اسے جنت دے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دیتی، وہ اذیت نہیں پہنچاتی. کبھی بھی ایسے رویے نہ اختیار کریں
کبھی بھی اس طرح کا لب و لہجہ نہ بنائے، کبھی بھی اس طرح کا مزاج نہ بنائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ہمارا تھوڑا سا ظلم، تھوڑا سا جبر، تھوڑی سی زیادتی، یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اس عنوان پر، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی۔ اسے روک دو ورنہ بڑا الجھ جائے گا، قیامت کے دن بڑی تکلیف میں آ جائے گا۔ اسے روک دو، اس کا ہاتھ تھام لو اگر تم اسے بھائی جانتے ہو تو۔ جاؤ جا کر کے منع کرو کہ اپنی بہو پر ظلم نہ کرے، جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بیوی کو نہ ستایا کرے، جاؤ اسے جا کر کے بتلاؤ کہ اپنے سسرال والوں کو تکلیف نہ دے، جاؤ اسے جا کے کہو کہ اس کی وجہ سے اس کے کئی ملازم درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہاتھ پکڑ لو، منع کرو، اس کی مدد ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا قیامت کی تاریکیوں سے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پہ قحط ہوتا ہے، پھر زمینیں فصلیں اگانا چھوڑ دیتی، پھر زمین خوشگواری اور خوشحالی پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر قحط ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، قحط کا سما ہوتا ہے زمین پر۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت برابر زمین پر ظلم کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ دیکھیں، سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کسی شخص نے کر دی، قوت برداشت ہوتی نہیں، پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائم جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں، تھوڑی دیر ہم، بھائی وہ جو زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے 11 گنا بڑھ کے کر لی، تو اب تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دب گیا، اب تو نے بڑی تکلیف دی۔ اب وہاں اگر تو صبر کر جاتا، اگر تو احتیاط کر لیتا، تھوڑی دیر احساس کرتا، تو پھر تجھے خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا، اب تو وہ مدعی ہو گیا اور تو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کمزور ہو، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہو، لیکن قیامت کے دن رب کریم اسے مالا مال کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر دے گا، پھر تم نے بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کیا، جو مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کے رہتا تھا کافر، حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس ذمی کافر پر ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر، اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیوں اس نے زیادتی کی؟ ظلم کی تو تمہیں کافر ذمی کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ شاہ کسریٰ نے اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا۔ ایک درویش بزرگ تھے تو شاہ کسریٰ کے بیٹے کو وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس دور کے جو اخلاقیات تھے، جس طرح کی بھی تعلیم تھی، وہ پڑھاتے رہے، استاد صاحب پڑھاتے رہے، زمانہ استاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، پڑھاتے رہے، زمانہ بیت گیا۔ جب وہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا، تو ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، کچھ استادوں کا سینے کا فیض بھی ہوتا ہے،
کچھ مشائخ کے سینے کا فیض ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں بھی فیض ہو، سینے کا فیض بھی ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے کیا کیا کہ اس شہزادے کو، چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، تو اس شہزادے کو ایک دن جب وہ فارغ ہو گیا نا تعلیم سے، تو اس کو بلایا اور بلا کے کمرے کے اندر بند کیا، اندر سے دروازہ لگایا، پھر ہاتھ میں درہ پکڑا، زور زور سے اس کی پشت پر درے مارنے شروع کیے، اتنے درے مارے کہ وجود پر نشان پڑ گئے، سخت تکلیف اس کو ہوئی، اذیت کا شکار ہو گیا، اور جب بہت زیادہ اسے مار پیٹ لیا، وہ پوچھتا رہا میری غلطی میری غلطی، آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ تو کہا کوئی غلطی نہیں۔ تو اچھی طرح مار لیا، دروازہ کھولا تو شہزادہ گھر چلا گیا، جا کے اماں سے شکایت کری کہ آج میرے استاد نے بہت مارا ہے۔ اماں کہنے لگے بیٹا استاد بلا وجہ نہیں مارا کرتے، کہا آپ ایک دفعہ ابا سے کہے تو صحیح۔ شکایت لگائی بادشاہ سے، بادشاہ کہنے لگا بیٹے نہیں، استادوں کو جو قومیں کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ پڑھا نہیں کرتی، تو میں نہیں پوچھوں گا تیرے استاد سے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن شہزادے کے اندر سے غصہ نہیں گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بادشاہ انتقال کر گیا تو شہزادہ حکمران بن گیا۔ اس واقعے کو 35 سال بیت گئے جب استاد نے مارا تھا۔ اب وہ شہزادہ حکمران بنا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ذرا میرے استاد جی کو تو بلایا جائے، پہلی حکومت، پہلا دن اور پہلا آرڈر، ذرا استاد کو بلاؤ۔ استاد بھی بوڑھے ہو گئے، لاٹھی پہ جھکے ہوئے، بھویں سفید ہو کے جھک گئی۔ استاد پہنچے، بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگا بزرگوں، بوڑھے بھی آپ ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہو گئے ہیں، پر آپ نے ناجائز مارا تھا تو میری تکلیف نہیں گئی، 35 سال بیت گئے، میں اس وقت بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج طاقتور ہوا ہوں، بتائیے کیوں مارا تھا، کس سبب سے آپ نے مجھے مارا؟ تو استادوں نے یوں آنکھ اٹھائی، بوڑھے ہو گئے تھے، اور کہنے لگے بیٹے یہ جو آج دن آیا ہے نا، اسی دن کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، آج جو تو نے بلا لیا نا، اسی دن کے لیے مارا تھا۔ کہا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہا 35 سال۔ تو فرمایا درد نہیں نہ بھولا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا اسی دن کے لیے مارا تھا کہ ایک دن تو حکمران بنے گا، یاد رکھنا، اگر تجھے 35 سال جو تیرے اوپر ظلم ہوا، ناجائز مار پڑی، وہ تجھے نہیں نا 35 سال میں بھولی، تو غریبوں کو بھی قیامت تک ظلم نہیں بھولیں گے۔ دیکھنا تو بادشاہ بنا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ورنہ قیامت تک۔ فرمایا آج تو اقتدار میں آیا ہے تو مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے، غریب قیامت کے دن اقتدار میں ہوں گے تو تجھے کٹہرے میں بلائیں گے، پھر تو نے جواب دینا ہے۔ دیکھنا ظلم نہ کرنا۔ وہ شہزادہ تھا پر سمجھدار تھا، اٹھ کے استادوں کے قدموں سے لگا، کہنے لگا اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین صلہ عطا کرے، آپ نے میری تربیت کر دی، مجھے سمجھا دیا، مجھے یہ شعور دے دیا کہ اب میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں، ہر آدمی مجھ سے ڈرتا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میرے ہاتھ میں درہ ہے، میری جیب میں نوٹ ہے، اس وقت سارے لوگ میرے حق میں بولتے ہیں، اس وقت زمینی حقائق میرے ساتھ ہیں، کون مجھے پوچھ لے گا؟ حالانکہ یہ وقت زیادہ لمبا نہیں چلتا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، رب کریم تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بادشاہ، اس نے محل بنانا تھا، تو محل کا جب اس نے نقشہ تیار کرایا تو ایک بوڑھی کی جھونپڑی بھی محل کے اندر آ رہی تھی، بوڑھی کی جھونپڑی۔ تو وہ بادشاہ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ یہ جھونپڑی میرے ہاتھ بیچ دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ ہی یہاں سے اٹھے، تو مہربانی کرو مجھے تکلیف نہ دو، میں پکا ہوا پھل ہوں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی، مجھے اسی گھر میں رہنے دو، بیوہ ہوں، لاوارث ہوں، اولاد میری ہے نہیں، مجھے یہیں رہنے دو۔ لیکن جب لوگ ظلم پہ آئے ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا تجھے الگ سے مکان بنا دیں گے، 11 گنا رقم دے دیں گے، تو یہ میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے۔ اب وہ بوڑھی خاتون تھی، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی جھونپڑیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بچے گاؤں سے چلے جاتے ہیں شہر میں، لیکن دادا جان کہتے ہیں کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، دادی اماں کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا یہیں رہنے دو، یہی مجھے وقت گزارنے دو۔ اس بوڑھی سے جب ضد کی تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے۔ اب تو اس نے باہر بھی گھر سے نکلنا
چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر رہتی کہ میرا کوئی مکان نہ گرا دے۔ بادشاہ نے 4-5 لوگوں کا ذمہ لگایا کہ جب خاتون گھر سے نکلے نا تو اس کی جھونپڑی گرا دینا۔ وہ بیچاری کسی حاجت طبی کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی کہ بلڈوزر آ گیا۔ وہ بڑے دن گھر میں رہی، لیکن جیسے ہی نکلی تو بڑی بڑی کرینیں آ گئیں، اس غریب کی جھونپڑی گرا دی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو جس گھر میں زمانے بتائے تھے وہ گھر زمیں بوس ہو گیا، وہ گھر ٹوٹ گیا۔ اب اس نے درد کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ دعا اس نے ان لفظوں کے ساتھ کی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا نا، اے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر عرش کے رب تو تو موجود تھا نا، تو تو دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں جب اس ماں نے اس درد سے دعا کی، میرے محبوب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ تو تو موجود تھا، تو رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا علاقہ زمیں بوس کر دو، اس بادشاہ کا تخت زمین سے اٹھا کے پلٹ دو، یہ ساری بستی تباہ کر دو۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بچا نہیں کرتے۔ فرمایا وہ سارا شہر تباہ کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے دیکھنے والا، دروازے تو بند ہیں، اقتدار میرے پاس، طاقت میرے پاس، میں نے اس کو بھی سمجھا لیا ہے، اس پہ بھی روک ڈال لیا ہے، اس شخص کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا، اس کو بھی کنٹرول کر لیا، اب کون ہے تو میرے خلاف بغاوت کرے گا؟ جب بغاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں قریب آتی ہیں۔ ظلم نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ عہدہ دے، اقتدار دے، طاقت دے، دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھے، اسے خدا کا فضل سمجھے، اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے عقل کے زور پر، تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی منصوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا، اسے اللہ کی توفیق جانے۔ جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدوجہد کر کے حاصل کیا ہے، یہ تو میری عقل ہے، میرا شعور ہے، پھر زمیں بوس ہوتا ہے، پھر ظلم کرتا ہے، پھر تکلیف دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے، ہمیں محتاط رہنے کا کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اپنے شب و روز کا خیال کریں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا۔ آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے شوق، اللہ خیر کرے، شکار کے لیے جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں، یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نا، شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا، وہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کو گائے سے بڑی محبت تھی، پیار تھا بڑا۔ وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی، اسے گھاس کھلاتی، اس سے پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑھی نے اس کو پالا تھا، بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی۔ بوڑھی سے کہنے لگے قیمت لے لو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ بڑی فربا ہے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں، یہ تو میرے گھر کا فرد ہے، مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے، میرے ساتھ آتی جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، میں نے اسے چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ وہ کہا اماں کیا بات کرتی ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ جب بوڑھی نہ مانی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، کو پتہ ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ جبرن اس بوڑھی کی گائے لی، جبرن، ظلمن، اور پھر گائے لے کر کے اس کو ذبح کیا۔ بوڑھی کو جب پتہ چلا تو بڑا روئی۔ اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے، احساس والا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ۔ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریا کے پل سے گزر رہا تھا، وہ بوڑھی اماں دریا کے پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی،
اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن کھا گئے ہیں، یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ تو بتا دے، یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا، حساب تو دینا ہے، ظلم کا جواب تو دینا ہے، زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کہ اسی پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا۔ تو لڑکھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ، کہنے لگا اماں میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا، وہاں کیسے دوں گا، تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے۔ کہا پھر میری گائے کا حساب دو۔ حساب تو میاں دینا ہے، جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے کسی رفائی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبو کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اس نے بھی حساب دینا ہے، جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے، جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا حساب اس نے بھی دینا ہے، جس کو پتا تھا جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا، ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا، اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے۔ رب کریم حساب لے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے، ہم سے حساب نہ پوچھے، جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ الجھ جائے گا اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی، جسے اللہ بغیر حساب کے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا کچھ نہیں کر سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا، اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، کبھی ایسا نہ کریں۔ کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی، کوشش کریں درگزر کرنے کی، کوشش کریں نرم رویوں کی، کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ بڑا معتدل سا، بڑا خوبصورت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما۔ جناب صدیق اکبر سنتے رہے، جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے، تو وہ شخص دوڑا، حضرت باہر نکلا، حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا، حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب تک تو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور تیرے سرانے کھڑا ہو کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں، ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے۔ وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا، وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی۔ تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فکرہ
کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے۔ کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے۔ بدر کے دن حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے، صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا حضور نے فرمایا ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے، تو پیچھے ہو جا، تو تھوڑا آگے ہو جا۔ ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ اس نے ہائے کی، سی کی آواز نکالی، درد محسوس ہوا۔ میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں لوگ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، مار ذرا بریک نہیں لگی تمہیں، مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا، اٹھ جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سائیکل کے غریب آدمی ہو اور میں 1.25 کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں، تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات۔ چھڑی لگی، صفیں سیدھی کراتے تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کی حضور ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے، قیامت میں سوال نہ کرنا، آج ہی بدلہ لے لے۔ انہوں نے کہا حضور لینا ہے بدلہ۔ اللہ اکبر، لینا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا لو نا۔ یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے لپٹ گئے اور حضور کا وجود اطہر چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح پتہ نہیں رہوں گا کہ شہید ہو جاؤں گا، جاتے جاتے برکتیں حاصل کر رہا ہوں، حضور فیض حاصل کر رہا ہوں۔ تو اتنی چھوٹی بات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدلہ دیتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے محبوب نے تو یہاں تک منع کیا کہ جب کوئی تمہارے پاس سویا ہو تو اونچی آواز میں تلاوت بھی نہ کرنا، اونچی آواز میں ذکر بھی نہ کرنا، کہیں سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور عرش کا مالک ہمیں خوشبو بانٹنے کی توفیق دے، اور رب کریم ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، ہر ظلم اور ہر تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔